اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہم دیکھ رہے تھے والدین، کوئی بیٹا اپنے باپ کا حق ادا نہیں کر سکتا سوائے اس صورت کے کہ اپنے باپ کو کسی کا غلام پائے پھر اسے خرید کر آزاد کر دے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ ایک صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کی، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہجرت کی بیعت کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں اور اپنے ماں باپ کو پیچھے روتا ہوا چھوڑ آیا ہوں۔ رحمت عالم نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ دونوں کی طرف لوٹ جاؤ، انہیں خوش کرو جیسے انہیں رلا کر آئے ہو، یعنی ان کی طبیعت سیٹ کرو، انہیں مناؤ پھر آنا۔ اس کا یہ مطلب نہیں آپ واپس چلے جاؤ اور پھر دوبارہ ہجرت نہ کرنا۔ ہجرت کے عمل سے یہی روکا نہیں ہے۔ خوش کرنے سے مراد یہ ہے ان کو ذہنی طور پر تیار کرو، ان کو فوائد بتاؤ، جب وہ راضی ہو جائیں تو پھر ایسے عمل کرو تو فائدہ مند ہوگا۔ اس طرح انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ایک آدمی بارگاہ رسالت میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوا اور کہنے لگا، میں جہاد پر جانے کی خواہش رکھتا ہوں مگر اس پر قدرت نہیں رکھتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تمہارے ماں باپ میں سے کوئی موجود ہے؟ اس نے کیا کہا، جی ہاں میری والدہ موجود ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کی خدمت کر کے اللہ سے اپنا تعلق بہتر بنا لو۔ جب تم ایسے کر لو گے تو تم حاجی بھی ہوگے، عمرہ کرنے والے بھی اور مجاہد بھی، یعنی جب تمہارے پاس تمہاری پوری ماں موجود ہے، اس کی خدمت کرنے والا کوئی اور نہیں، پھر جب تم اس کی خدمت کرتے ہو تو تمہارے سارے بڑے اعمال کے برابر، حج، عمرہ، جہاد وغیرہ کے۔ ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ایک آدمی ان کے پاس آیا اور کہا، میرے نکاح میں ایک عورت ہے اور میری والدہ اسے طلاق دینے کا حکم دیتی ہیں، کیا کروں؟ ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ نے کہا، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، باپ جنت کے درمیان والا دروازہ ہوتا ہے، اب تیری مرضی ہے اسے ضائع کر دے یا باقی رکھ۔ اسے مراد یہ تھی، اگر ماں راضی نہیں تو بیوی کو طلاق دے دو۔ آپ کو یاد ہوگا ہم پہلے بھی اس بات پر بات کر چکے، جب اسماعیل علیہ السلام کے پاس ابراہیم علیہ السلام گئے تو ان کے پاس ایک عورت کو پایا جو زبان کی اچھی نہیں تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ علیہ السلام نے، حضرت ابراہیم نے ایک پیغام دے کر چلے گئے کہ اپنی چوکھٹ بدلا لو۔ اسماعیل علیہ السلام واپس آئے تو ان کی باپ کی بات سمجھ آ گئی اور بیوی کو طلاق دے دی۔ والدین کا اختیار اس حد تک ہے، اگر وہ ایک خاتون سے خوش نہیں ہیں تو ان کی مرضی کے مطابق اسے چھوڑا جا سکتا ہے۔ اسی طرح ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں، میرے نکاح میں ایک عورت تھی جو مجھے بہت پیاری تھی اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ والد اسے اچھا نہیں جانتے تھے، پھر مجھے فرمانے لگے اسے طلاق دے دو۔ میں نے انکار کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ساری بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا، اس عورت کو طلاق دے دو کہ تمہارے والد ایسا حکم دیتے ہیں۔ پھر میں نے، یعنی ابن عمر نے، اسے طلاق دے دی۔ اب آپ دیکھیے، چہیتی بیوی ہے لیکن باپ نہیں چاہتا تو طلاق دینا ہی ہے، جنت کا بچا لینا ہے۔ اسے ہمیں والدین کی خدمت کا پتہ چلتا ہے۔ ممکن ہے بیوی میں کوئی ایسی بات ہو، کوئی ایسی خرابی ہو جسے گھر میں دور کرنے کی کوشش کی گئی ہو لیکن دور نہ ہوئی ہو۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے انسان سے ناانصافی کی توقع نہیں کی جا سکتی، وہ ایسا حکم دیں، اس بات کو دلیل بنا کر ناانصاف والدین اپنے لیے جنت کے دروازے بند نہ کریں کہ وہ کسی نیک خاتون، کسی نیک لڑکی کو محض اس وجہ سے طلاق دلا دیں کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اپنے بیٹے کی بیوی کو طلاق دلائی تھی، جس وجہ سے طلاق ہوئی تھی اس کو پہلے تلاش کریں اور اپنے آپ کو بھی پہلے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام پر لے آئیں، پھر طلاق دلوائیں۔ تو یہ باتیں ہیں جو والدین کے حقوق کے حوالے سے ہیں، ان کو بھی اپنی حد کے اندر رکھنا چاہیے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں والدین کی خدمت کرنے کی توفیق دے، اگر وہ زندہ نہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم ان کے لیے دعا کریں، ان کے لیے صدقہ کریں، خیرات کریں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ انہیں جنت الفردوس کے اعلیٰ مقام پر جگہ عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔